السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ سب کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی یوٹیوبرز مجھے دیکھنے والے ہیں، چاہے آپ کا کوکنگ کا چینل ہو، چاہے آپ کا بزنس کا چینل ہو، چاہے آپ عالم ہوں، چاہے آپ حافظ ہوں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ میل کریں، مجھ سے آپ کانٹیکٹ کریں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ ہمت نہیں کر پاتے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پاتے۔ اور یہ مجھے اندازہ ایسے ہوا کہ جب میری تقریباً جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنی خواہش کا بعد میں مجھے اظہار کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، فیروز آباد میں آپ کا ایک گھر ہے، ایسے سمجھ لو آپ۔ اسی لیے آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں اور بے فکر ہو کے فیروز آباد آئیں، بے فکر ہو کے آپ آگرہ تاج محل وغیرہ گھومنے آئیں۔ میری تقریباً 2 دن پہلے بھائی فراز سے بات ہوئی تھی، جو کہ میرا سفر یوٹیوب چینل کے آنر ہیں۔ تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، میں نے کہا بھائی فراز آپ ماشاءاللہ آئیے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے اس کے بیچ میں محبت قائم ہو، اتحاد قائم ہو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ قائم ہو، اور اس کے ذریعے جتنے بھی مسلم یوٹیوبرز ہیں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ جتنے مسلم علماء ہیں جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں ایک اچھا ماحول قائم کرنے میں، ایک اچھی فضا قائم کرنے میں، اور یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ نہ کے برابر ہیں، محبتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے رابطہ ضرور قائم کیجیے۔ چلیے آپ لوگوں کا سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور 3 دن پہلے ماشاءاللہ مفتی عالم مداری صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان سے بھی بڑی خوبصورت ملاقات ہوئی۔ تو میں تو تمام مسلک کے جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، ہم سب مل کر ایک محبت کا، اتحاد کا، بھائی چارے کا اور مسلم ہونے کا پیغام پوری دنیا میں عام کریں گے، اور جو اختلافات ہیں وہ انشاءاللہ کم ہوں گے اور جو محبتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گی۔ پہلا سوال حبیب پوچھتے ہیں، حضرت میرا نام محمد حبیب ہے، میری ایج 32 ہے، میں پچھلے کچھ ٹائم سے خواب میں بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور پانی دیکھ رہا ہوں اور مسجد کی مینار اور گنبد دیکھتا ہوں، وضو کرتے بھی دیکھتا ہوں اور غسل کرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ خواب بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، اور یہ نعمتیں دین سے متعلق ہوں گی، دنیا کی نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں بھی ہوں گی، بارش کا خواب میں دیکھنا یہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کی نشانی ہے، اور یہ نعمتیں دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جو آپ نے میناریں، وضو کرتے ہوئے، گنبد ہے نا، غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی آپ کو۔ ہدایت کا مطلب یہ کہ نیک کام آپ کے سامنے آئیں گے، نیکی کے کام۔ اسی لیے آپ جو ہے نا، جو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، نیکی کے راستے آپ کے لیے اوپن ہوں گے، اس میں ذرا سی بھی سستی نہ کیجیے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں آپ کو بہت ساری ملنے والی ہیں۔ آسمہ خاتون مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، میں بہت اچھا ہوں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگ اتنی میرے لیے دعا کرتے ہیں تو میں کیسے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حاسدین کے حسد سے اور کمینوں کے کمینے پن سے جو مجھے آج بچا رکھا ہے نا، وہ آپ لوگوں کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ورنہ یقین مانیے بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسدین بھی ہیں، بہت سارے جلنے والے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اے ایم قاسمی کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں نا وہ میرے لیے ڈھال کا کام کرتی ہیں، اسی لیے مجھے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی ہوں اور آپ کے عمرے کے سفر کی ساری ویڈیو دیکھ کر میرے اندر دین کا جذبہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ویڈیوز ہی کچھ ایسی ہیں، اپنی کیفیت تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ جو کیفیت میری تھی اس کیفیت کو میں آپ لوگوں سے کیسے بیان کرتا، اسی لیے میں نے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں تاکہ جب آپ ان مناظر کو دیکھیں تو آپ کی بھی کیفیت چینج ہو جائے۔ عمرہ کرنا چاہتی ہوں تو پلیز مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میرے لیے شادی پہلے ضروری ہے یا عمرہ کرنا؟ شادی آپ خود کرو گی؟ شادی تو آپ کے گھر والے کریں گے۔ عمرہ ایک عبادت ہے
اور شادی بھی ضروری ہے، عمرہ بھی ضروری ہے، جب جس کو کرنے کا موقع مل جائے اس کو کریے گا، اس میں کیا پرابلم کی بات ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ عمرے کے لیے کتنا خرچہ آئے گا، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، آپ جیسا عمرہ کرنا چاہیں، آپ کا جتنا بجٹ ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں بھی یو پی سے ہی ہوں ماشاءاللہ، میں نے پچھلے سنڈے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا تھا لیکن میرا سوال نہیں لیا گیا، پلیز مفتی صاحب اس بار ضرور میرا سوال لے لیں۔ میں نے آپ کا سوال لے لیا ہے میری بہن۔ دیکھیے عمرہ اپنی جگہ ہے، عمرہ اپنی جگہ ہے اور نکاح اپنی جگہ ہے۔ نکاح بھی کریے، عمرہ بھی کریے، جب جس کا موقع ہو وہ کر لیجئے، کیا مسئلہ ہے۔ شادی کے معاملے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے شادی گھر والے اپنے حساب سے کرتے ہیں، جب ان کو سہولت ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے، اور عمرہ ہے تو عمرہ بھی ظاہر ہے آپ اکیلے تو جا نہیں پاؤ گی، تو وہ بھی آپ کے گھر والے پرمیشن دیں گے، گھر والوں کی اجازت سے، تو یہ تو آپ کا اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ جب جس کام کی آپ کو سہولت ہو وہ کر لیجئے۔ مان لیجئے عمرے کے لیے آپ کے راستے آسان ہیں تو عمرہ کر لیجئے، نکاح کے راستے آسان ہیں نکاح کر لیجئے، سارے کام یہ دین کے ہیں، ان کو جب کرنے کا موقع ملے جب کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کمپیئر نہیں کر سکتے ہم۔ عادل اشفاق پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری والدہ ضعیف ہیں اور کچھ بیمار بھی ہیں، لہٰذا کیا وہ صرف فرض نماز ہی پڑھ سکتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر دوا کے ایک دم صحت عطا فرما دے، میں دعا کرتا ہوں، سبھی لوگ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں۔ رہی بات وہ ضعیف ہیں تو بالکل فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، اور نماز کمزوری زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے تو صرف فرض نماز پڑھ لیں کافی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سنتیں وغیرہ پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو کیا صرف فرض نماز ہی پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اشرف صدیقی، اویس علی صدیقی پٹیالی سے میرا سوال ہے کہ کیا مجبوری میں کب جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا مجبوری میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ کے بارے میں مطلقاً حدیث میں ہے کہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی ہلاک ہی ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجبوری میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ الصدق ینجی، سچ نجات دلاتا ہے۔ ایک آدمی مجبوری میں جھوٹ بولنے کے بہانے کب تلاش کرتا ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں پھنس جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو پھنسنے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر کئی جھوٹ جمع ہو جاتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی بڑی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے اور آخرت میں تو پھنسے گا ہی۔ اسی لیے مجبوری میں جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، سچ ہمیشہ بولنا چاہیے۔ دنیا میں تھوڑا سا نقصان ہوگا برداشت کر لو، آخرت کے نقصان سے تو کم ہی ہوگا دنیا کا نقصان، آخرت میں جو جھوٹ بولنے کا وبال ہوگا وہ بہت سخت ہوگا میرے عزیز بھائیوں۔ اسی لیے بہرحال کوئی مجبوری، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہو، ہر حال میں سچ بولنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے، ہر حال میں سچ بولنا یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ محمد گلشیر، جناب حافظ و قاری مولانا مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو اپنے اعضاء کو دھوتے وقت پانی کپڑوں پر آ جاتا ہے، تو کیا اس پانی سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کیا اس پر وضاحت فرمائیے گا مفتی صاحب۔ دیکھیے، جب ہم استنجا وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو پانی وغیرہ یوز کرتے ہوئے جو پانی کی چھینٹیں آ جاتی ہیں تو وہ پانی کی چھینٹیں ناپاک نہیں ہوتی۔ بھئی آپ کے برتن میں، لوٹے میں جو پانی بھرا ہوا رکھا ہے واش روم میں، تو وہ پانی کوئی ناپاک تھوڑی نہ ہے، اسی پانی سے تو آپ استنجا کر رہے ہو، اگر وہ پانی ناپاک ہوتا تو اس سے استنجا کرنا کیسے جائز ہوتا؟ تو وہ پانی پاک ہے، اس پانی کی استنجا کرتے ہوئے اگر چھینٹیں وغیرہ آ جائیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، پیشاب پخانے کی اگر چھینٹیں آ جائیں تو پھر آپ کو اتنے حصے کو دھونا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ رمضان خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب، گھر میں بچے لوگ زور زور کی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں
گھر کے دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ کہ سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں؟ سجدہ نہیں کرنے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو آپ بچوں کو جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ سمجھدار ہوں گے، تو آپ بچوں کو سمجھاؤ. جیسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھاتا ہوں اچھے طریقے سے کہ دیکھو یہ سجدے کی آیت ہے، جب بھی کبھی زور سے ان آیات کو ہم پڑھیں گے تو آہستہ آواز سے پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے. اس طرح سے میں سمجھاتا ہوں تو بچے سمجھ جاتے ہیں. اب وہ اگر 4 لوگوں کے بیچ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، سجدے کی آیت کو، فون آ رہا ہے میں ذرا اسے سائلنٹ کر دوں، تو پھر وہ سجدے کی آیت کو جب تلاوت کرتے ہیں تو آہستہ سے تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ بچوں کو سمجھا دو، اور بچے اگر زور زور سے پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں سے پوچھو کون سا پارہ پڑھا تھا. بچے بتا دیں کہ ہم نے مان لیجئے 30واں پارہ پڑھا تھا، تو 30ویں پارے میں 2 سجدے تلاوت ہیں تو آپ 2 سجدے تلاوت کیجئے اگر آپ نے پورا پارہ سنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ دیکھو چھوڑا نہ جائے سجدے تلاوت کو، اور اگر آپ نے سن لیا ہے تو سجدے تلاوت ادا کرو، ہے نا. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ، تو بھول چوک تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے. یعنی وہ چیز جو آدمی کے اختیار میں نہ ہو. مان لیجیے میں کہیں سے نکل کے جا رہا ہوں اور کہیں قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی اس کو بھی خبر نہیں تھی، مجھے بھی خبر نہیں تھی، اور اس نے سجدے کی آیت پڑھ دی. اب نہ تو اسے خیال نہ مجھے خیال، تو جب خیال ہی کسی کو نہیں ہے تو وہ غلطی جو انسان کو یاد ہی نہ رہے تو وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جس کو ہم بھول جائیں، جو ہم سے ایسی غلطی ہو جائے جو ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے، یعنی معاف کر دیا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، نیچے قرآن پاک پڑھا جائے گا یا نہیں؟ پلیز بتا دیجئے. یہ بیڈ ہے، اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو قرآن مجید کے سامنے کسی کے پاؤں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے سامنے کسی کے پاؤں نہیں ہونا چاہیے. یہ بیڈ ہے اور یہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے، تو بیٹھنے والا لیٹنے والا لیٹا ہوا ہے تو وہ قرآن مجید کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے. آپ اس سے بولو کہ بھئی تھوڑا سا پیچھے اور سرک جاؤ تاکہ قرآن مجید کا سامنا آپ سے نہ ہو، آپ اوپر اور قرآن مجید نیچے، یہ بالکل سامنے نہ ہو، تو وہ پیچھے ہو کے لیٹ جائے گا. یا سردی کا ٹائم ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر لحاف یا کمبل ڈال دو کہ بھئی تھوڑا سا پیروں پہ کمبل ڈال لو، تو اس سے کیا ہو جائے گا، قرآن کی بے ادبی کے جو بھی امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یا آپ بالکل رانگ سائڈ پہ پیٹ کر لو لیٹنے والوں کی طرف اور قرآن مجید کو بالکل چھپا دو، تو یہ اصل میں ادب سے تعلق ہے اس کا. تو اس طرح سے آپ کر لو گے تو قرآن مجید پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. آسما سمیر، کیا عشاء کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد ٹائم نہیں رہتا، گھر کے کام اور ورک آؤٹ کرنا رہتا ہے تو جی عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، نو پرابلم. سونے سے پہلے جب آپ کو موقع ملے تب آپ پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے بعد ہی پڑھنا ہے. سونے سے پہلے آپ کو جب سہولت ہو تب آپ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. ہنا خان پوچھ رہی ہیں مسجد میں بیبی کو لے جانا ضروری ہے بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے بعد؟ ضرور جواب دیں. یہ ایک رسم چلتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو جو ہے نا وہ مسجد میں لے جاتے ہیں. یہ ایک محض رسم ہے. اس کا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی دین سے اس کا تعلق ہے. بس ایک رسم ہے، لوگوں کے بیچ میں لوگ لے جاتے ہیں تو اسی لیے لے جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے آپ جس گھر میں بہو بن کر گئی ہوگی تو وہاں یہ رواج ہوگا، اور جو رواج سالوں سے چلا آ رہا ہو تو اس کو آپ جلدی سے آپ بولو کہ نہیں ایسا کرنا دین میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو ایک وبال ہو جاتا ہے گھر میں. یہ بہو کیسی آ گئی ہے، بتاؤ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو ہمارے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے. تو اسی لیے خاموشی اختیار کر لو. ایک دم سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اب ساس جو کر رہی ہیں، گھر کے بڑے جو کر رہے ہیں، تو اس چیز پر زیادہ روکو ٹوکو مت، کیونکہ اگر آپ کچھ کہو گی تو وہ آپ کے لیے 10 باتیں سننے کا وجہ بن جائے گی اور مصیبت سی بن جائے گی اور ٹینشن الگ ہوگی. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ خود سمجھ لو تاکہ آنے والی جو آپ کی جنریشن ہو اس کو آپ اچھے طریقے سے بتا سکو، اور اپنے جب آپ بادشاہ بنی ہوئی ہو، جب آپ رانی گھر کی بنی ہوئی ہو، تو ان ساری چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کر دینا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بچے کو 40 دن کے بعد مسجد لے جانا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے.
رضوان سیفی کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی بات سن کر دل کو صبر آ جاتا ہے۔ چلو بھائی اللہ کا شکر ہے، آپ کو میری بات سن کے صبر تو آ رہا ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو تو غصہ آ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا نام ہی صبر کا ہے، صبر کے ساتھ ہی زندگی گزرے گی۔ اگر آپ مان لیجئے صبر نہیں کرو گے تو اس سے کچھ بھی حل نہیں ہے۔ صبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری باتوں کو سن کے آپ کو صبر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگوں کے ایسے کمنٹس پڑھ کے مجھے صبر آ جاتا ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں نا کہ مفتی صاحب آپ کی بات سن کر دل کو صبر آ جاتا ہے، تو پھر میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو میں آپ ہی لوگوں کے ایسے کمنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے صبر آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صابر اور شاکر بنائے۔ سعد علی کہتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز فل ایڈریس گیو می۔ سعد علی صاحب بالکل آپ ملاقات کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہماری سوسائٹی کا جو آفس ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے، اور ایڈریس میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے دیا بھی تھا۔ میرا ایڈریس ہے فیروز آباد میں۔ جب آپ آئیں گے تو فیروز آباد میں آنے کے بعد آپ کسی بھی آٹو والے سے، رکشے والے سے، کسی سے بھی کہیے کہ جاٹو پوری کی پلیا پر جانا ہے۔ جب آپ جاٹو پوری کی پلیا پر آ جائیں گے تو آپ کو ایک مسجد دکھے گی، مسجد وسیع، بہت اونچی سی اس کی مینار ہے، اور یہ بہت رش والا ایریا ہے ایک دم۔ جب جاٹو پوری کی پلیا پہ آپ اتر جاؤ گے تو وہاں ای رکشے والے کھڑے ہوں گے بہت سارے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ رام گڑھ روڈ، اور جاٹو پوری کی پلیا پہ اترنے کے بعد آپ پوچھ لیجئے گا ولی گل اسلام کی دکان، ولی گل اسلام کی دکان کہاں ہے۔ جیسے ہی جاٹو پوری پر آپ اترو گے تو جاٹو پوری رام گڑھ روڈ پر ولی گل اسلام کی دکان ہے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ولی گل اسلام صاحب کی جو دکان ہے، ماشاءاللہ بڑے سوشل ورکر ہیں، تو ان سے آپ پوچھئے کہ مفتی اے ایم قاسمی، یا میرا نام پوچھئے، یا میرے والد صاحب کا نام جناب عبد المعید بابا صاحب کہاں رہتے ہیں، ان کی مسجد کہاں ہے، تو وہ آپ کو پورا ایگزیکٹ ایڈریس بتا دیں گے۔ اور اگر وہ نہ ملے، ہو سکتا ہے ان کی شاپ بند ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تو آپ جاٹو پوری پر اترنے کے بعد ای رکشہ والے سے کہو گے کہ مجھے رام گڑھ روڈ گڈو کی مارکیٹ، ہمارے گڈو بھائی ان کی مارکیٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو قبول فرمائے، وہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو گڈو کی مارکیٹ، وہاں پر آپ کو ای رکشہ والے سے پوچھ کے آنا ہے، اور گڈو کی مارکیٹ پر آنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ معید بابا صاحب کی مسجد کون سی ہے، یا مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی مسجد کون سی ہے، میری ویڈیوز دکھا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو پھر ایگزیکٹ ایڈریس پہ پہنچا دیں گے۔ اور یہ بھی نہ ملے، آپ کو سمجھ نہ آئے، تو پھر آپ کہیے گا کہ جاٹو پوری کی پلیا پہ آنے کے بعد رام گڑھ روڈ مدینہ کالونی گلی نمبر 4، گلی نمبر 4 میں آنے کے بعد آپ کو جو آفس نیا ریڈی ہوتا ہوا نظر آئے، گلی نمبر 4 میں بابا جی کا گھر، سوسائٹی کا بینر لگا ہوگا، بس وہیں آ کے آپ رک جائیے گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی اگر میں موجود ہوں گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ملاقات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ askam.qasmi@gmail.com پر میل کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ زیادہ ہو گیا ہے ایڈریس، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ خورشید انصاری، مفتی صاحب میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، آج پہلی بار سوال پوچھ رہی ہوں، میرا سوال لے لیجئے گا۔ مفتی صاحب اگر ہم ناپاک ہیں تو کیا بال دھو کر نہیں نہائیں تو ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ نہانا کس کو کہتے ہیں؟ نہانا کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ پورا نہائیں، ٹھیک ہے؟ بال دھو کر، اگر آپ نے بال، مان لیجئے لوگ کیا کرتے ہیں اتنا سر چھوڑ دیا، تو یہ غسل نہیں کہلائے گا۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پورا بدن دھل جائے، بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو پورا نہائیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بال نہیں دھوئے، سر نہیں دھویا تو صاحب آپ کا غسل ہو جائے گا، غسل صحیح نہیں ہوگا۔ انصاری بوائے گیمر، مفتی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرا کمنٹ کبھی نہیں لیتے ہیں۔ ارے صاحب ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے گا۔ میں نے کافی ٹائم پہلے ویسٹیج کے بارے میں معلوم کیا تھا لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ بھائی آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ ٹو سوری، لیکن پلیز آپ بتا دیں نا ویسٹیج میں جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے ویسٹیج کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، پہلے مجھے ویسٹیج کے بارے میں آپ بتائیے
تب میں آپ کو بتا سکوں گا کہ آخر ویسٹیج کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم شاید میں نے پڑھا ہو لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ علیشہ بانو کہہ رہی ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جمعے کے دن عورت جمعے کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے نا؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ جب تک جمعے کی نماز نہ ختم ہو جائے تب تک عورت کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ بتا دیجئے کیا صحیح ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب مسجد میں چاہے ظہر کی نماز چاہے جمعے کی نماز ہو یا نہ ہو، عورتیں ٹائم ہوتے ہی ظہر کی نماز جمعے والے دن پڑھ سکتی ہیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے کو نہ دیکھو آپ، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی کہتا ہے جو اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جب تک جمعے کی نماز ختم نہ ہو جائے تب تک عورتوں کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ ظہر کی نماز پڑھ لو اور فری ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ لرن انگلش ود اریبہ، ارے ماشاءاللہ، ارے بھائی لرن انگلش ود اریبہ کہاں ہیں آپ؟ شاید آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو رابطہ ضرور کیجئے گا۔ کوکنگ والے رابطہ کریں، انگلش والے رابطہ کریں، کوچنگ سینٹرز والے رابطہ کریں، کیونکہ میرے مائنڈ میں کچھ بڑا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا، لیکن جب تک آپ لوگ رابطہ نہیں کریں گے وہ بڑا نہیں ہو پائے گا، وہ چھوٹا ہی رہے گا، اسی لیے آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو سنتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اور زیادہ دین کے مسائل میں کامیابی دے اور اس محنت کو قبول فرمائے، آمین، اور ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت خوبصورت انہوں نے دعا دی ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے ہم سب کے حق میں۔ مفتی صاحب میرے کسی بھی مسئلے کا جواب مجھے نہیں مل رہا ہے، آپ کو بھی ایک بڑا محبت برا سوری میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے گا۔ آپ کا جیسے ہی مجھے کمنٹ ملا ہے میں نے اس کو پک کیا ہے، اس سے پہلے مجھے آپ کا کمنٹ نہیں ملا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا سوال آپ تک نہیں پہنچتا ہے، آپ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں، میری باتوں کا جواب دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، خان اعظمی۔ ارے صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ ٹیچر ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ٹیچنگ والا آپ کا اسٹائل ہے بات کرنے کا۔ میری بہن میرے بھائی جو بھی ہیں، آپ کا سوال میرے تک جب پہنچا ہے تو میں نے فوراً لیا، اس سے پہلے آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچا ہے۔ ارمان رائن کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا شادی کے بعد چوڑیاں پہننا ضروری ہے؟ میں کبھی پہنتی ہوں کبھی نہیں پہنتی ہوں، میری ساس مجھ پہ بری طرح سے چلاتی رہتی ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، وہ پرانی رسموں کے رواج کی باتیں کرتی رہتی ہیں، انہیں دین سے مطلب نہیں ہے۔ دیکھو چوڑی پہننا جائز ہے، چوڑی پہننا یہ سنگار میں آتا ہے، اور سنگار کی جو چیزیں ہیں تو اس کو دین سے کنیکٹ نہیں کر سکتے ہم، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ پہنو یا مت پہنو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے انڈیا کا یہ کلچر بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں جو ہے نا، وہ لڑکیاں جو ہے نا وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، تو اب آپ کی ساس آپ پر بری طرح سے چلاتی رہتی ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے۔ میری بہن غصہ بالکل مت کیجیے، وہ آپ کی بڑی ہیں، بڑوں کا ادب ہر حال میں ہم پر لازم ہے۔ ان کے چلانے سے کیا ہو جائے گا؟ ان کی چلاہٹ کیا ہمارے چپک جائے گی یا ان کی چلاہٹ ہمیں پکڑ لے گی؟ ارے چلا دیا، بڑی تو ہیں، کیا ہو گیا؟ بڑوں کی چلاہٹ اور بڑوں کی کڑوی باتیں ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے بگاڑ کا بھی ذریعہ ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کی چلاہٹ کو، ان کی کڑوی باتوں کو اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں یا بگاڑ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور انہیں اگر اس سے پرابلم ہے تو ان کے سامنے پہن لو چوڑیاں، کیا دقت ہے؟ بڑوں کو اگر تھوڑی سی خوشی مل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ دیکھو وہ عمر کے اس لیول پر پہنچ گئیں اور ساری زندگی انہوں نے اسی طرح سے گزاری ہے، تو ان کو اگر آپ یہ سمجھانے لگو کہ چوڑی پہننا ضروری نہیں ہے اور یہ رسم و رواج ہیں، فلاں ہیں، تو بحثم باسی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے مستقل پرابلم گلے لگ جائے گی۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھو ابھی ایک پرابلم ہے چوڑی پہننا، اور چوڑی نہ پہن کر ان کو یہ سمجھانا کہ چوڑی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک رسم رواج ہے، میں پہنوں نہ پہنوں میری مرضی ہے اور آپ اس کو رسم سمجھتی ہو اس لیے مجھے، تو اب اس سے 10 پرابلم کریٹ ہو جائیں گی۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ ایک پرابلم زیادہ بہتر ہے یا وہ 10 پرابلم جو رسم رواج کہہ کے ہم اگر چوڑی نہ پہنے اور ان کو جواب دینا شروع کریں، جو 10 پرابلم ہمارے سامنے کریٹ ہو جائیں گی، پھر وہ 10 پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑیں گی۔ تو ایک پرابلم فیس کرنا ہے یا 10 پرابلم فیس کرنا ہے؟ تو یہ سوچو کہ اس کو رسم رواج کہہ کے اگر ہم اپنی ساس کو سمجھائیں گے تو اس کے اگینسٹ میں کیا ہوگا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا
ایک پرابلم کے بجائے یہ پرابلم 10 ہو جائیں گی، انڈے دے دیں گی یہ پرابلمز، اور یہ 10 پرابلمز پھر 15 ہو جائیں گی جب یہ گھر کے 4 لوگوں کے بیچ اور پہنچیں گی۔ تو ایک پرابلم فیس کرنا زیادہ آسان ہے یا 10-15 پرابلمز، اور یہ 20 اور 25 نہ جانے کہاں تک پہنچیں گی پھر یہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک پرابلم، اگر کوئی ایسا جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے تو ایک پرابلم فیس کر لو۔ چوڑی پہننے کا آپ کا دل نہیں ہو رہا لیکن پہن لو تاکہ وہ پرابلم ختم ہو جائے، وہ پرابلم ایک ہی رہے، 10 نہ ہونے پائیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی پرابلم میں آپ کے ریئیکشن سے، آپ کے ایکشن سے ریئیکشن ہوگا، اور وہ ایک پرابلم 2 ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، تو اس پرابلم کو ایک ہی رہنے دو۔ کبھی بھی اس پرابلم کو ختم کرنے کی کوشش بالکل مت کرو جس پرابلم کو ختم کرنے سے 5 پرابلم اور کریٹ ہوتی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ گلناز پروین کہتی ہیں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، میرا آدھا ٹینشن آپ کی بات سن کر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور میری آدھی ٹینشن آپ لوگوں کے ایسے کمنٹس پڑھ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جوابات دیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگوں نے سنڈے ایپیسوڈ کو پیار دیا ہے، محبت دی ہے، آپ کو پتہ ہے اب ہر ایک نے سنڈے ایپیسوڈ شروع کر دیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اچھے کاموں کے کرنے کا مجھے ذریعہ بنا رہا ہے، لوگوں کو آئیڈیا مل رہا ہے، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت لوگوں نے سنڈے ایپیسوڈ، کسی نے فرائیڈے ایپیسوڈ، کسی نے منڈے ایپیسوڈ شروع کر دیا ہے، تو بہت اچھا لگا مجھے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے اس ایپیسوڈ کو قبولیت سے نوازتا رہے، اور انشاءاللہ 1000 ایپیسوڈز ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ نئی چیزیں، نئے سیشن مجھے کیا شروع کرنا چاہیے، نئے ایپیسوڈ اور نئے آئیڈیاز مجھے آپ لوگ دیں، کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے، اور اس ایپیسوڈ کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیے، اپنے فرینڈز کے ساتھ دیکھیے، اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔